والفجر وليال عشر. وقال تعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهو الحبيب الذي كل شفاعته بحول من الأحوال المقدمين. قال بالاحترام تحریک اسلامی ضلع و تحصیل کے مقامات کے ذمہ ساتھیوں، گرامی قدر امام خطیب مسجد ہادہ محمد انصاری صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کی رحمتیں ایک بار پھر منتظر ہوئی اور اتنے قیمتی لمحات اور قیمتی شب و روز اس نے ہمیں رمضان کے بعد دوبارہ ابھی 2-2.5 مہینے پہلے رمضان المبارک کا وہ عظیم المرتبہ مہینہ ہمیں ملا تھا جس میں ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، شب بیداریاں کی، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا، عید منائی. ایک رات ایسی تھی جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر تھی. وہ نیکیوں کا موسم بہار کہ جس میں نفل نیکی فرضوں میں کنورٹ ہوتی تھی اور فرض سفر فرائض کا درجہ پاتے تھے. وہ رخصت ہوا اور اب اللہ نے ہمیں وہ شہر محرم حرمت والا مہینہ عطا کر دیا جس کو ماہ ذی الحجہ کہتے ہیں. قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ نے جب سے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا ہے، سال کے مہینوں کی تعداد 12 رکھی. 12 شہرا فی کتاب اللہ منها 4 حرم. وہ اس میں سے 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے، اور ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ ہے جو ذی الحجہ شریف ہے، اور اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ذوالقعدہ، اور ایک اس ذی الحجہ کے بعد آیا محرم، اور ایک جو ہے وہ جمادی الثانی اور رجب کے درمیان ہے، یعنی شعبان کے درمیان ہے، جس کو رجب الرجب 4 مہینے. تو گویا کہ ہم حرمت والے مہینے میں گزر رہے ہیں. یہ اتنا بڑا مہینہ ہے، اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے جو 10 دن ہیں وہ سال کے 12 مہینے میں جو 360 دن ہوتے ہیں ان سب سے بڑھ کر کے اجر و ثواب میں سب سے زیادہ فضیلت والے مہینے اگر کوئی دن ہے تو وہ یہ 10 دن. کیسے تو سورہ فجر میں اللہ نے فرمایا ہے والفجر ولیال عشر. قسم اٹھا کے فرمایا کہ فجر کی قسم ہے اور ان 10 راتوں کی قسم ہے. تمام مفسرین کا اتفاق ہے
رسول نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث کہ ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال کا ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنا محبوب ہے اللہ کو، اگر کوئی ایک سبحان اللہ کہہ دے تو اللہ کو اتنا پسند ہے یہ سبحان اللہ کہنا کہ دوسرے مہینے میں کی گئی بڑی سی بڑی عبادت چاہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے سچے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ان 10 دنوں کا نیک عمل جو ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك من شيء، ہاں وہ مجاہد فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں نکلے اپنی جان لے کر اپنا مال لے کر، تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ آئے، جان بھی جانے آخری کے سپرد ہو جائے، مال بھی اللہ کے راستے میں کام آئے، گھوڑا اور تلوار بھی کٹ جائے، سب کچھ اللہ کی راہ میں نچھاور ہو جائے، کچھ واپس نہ آئے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ کا جو ثواب میں بڑھ کر ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی نیکی کا عمل ان 10 دنوں میں کسی دوسرے مہینے اور دنوں کی نیکی کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس نے اتنا عظیم المرتبت مہینہ میں عطا کر دیا، اور یہ 10 دن والفجر ولیال العشر۔ اب اس دنوں کی قدر پہچانیے میرے دوست، اتنی فضیلت جب ان کی آئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں نکل جاتے ان 10 دنوں کے اندر، تو تکبیر، تحلیل اور تحمید۔ تکبیر کے اللہ کی کبریائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ، اور تحلیل لا الہ الا اللہ۔ کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی بزنس، کوئی تجارت، کوئی کاروبار نہیں، صرف بازاروں میں اللہ کی وحدانیت کا نعرہ بلند کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا کہ ان دنوں کے اندر تکبیر پڑھو اللہ اکبر، تحلیل کہو لا الہ الا اللہ، تحمید کہو سبحان اللہ الحمدللہ۔ مختلف اس کے سینے ہیں، آپ سب میرے ساتھ پڑھیں کیونکہ آپ نے پڑھنی ہے ان دنوں کے اندر۔ اور ایک تکبیر ہے مطلق، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، جو ذی الحجہ کا چاند نظر آیا آپ اللہ اکبر کہنا شروع کر دیں۔ اور ایک ہے تکبیر مقید متعین، وہ ہے 9 تاریخ کی یوم عرفہ فجر کی نماز کے بعد۔ بعض علماء کہتے ہیں عید والے دن ہر نماز کے بعد آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے، پڑھی میرے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ایک حدیث میں ایک سیدھا اس کے ساتھ اور بھی ایڈ کرنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ ان بلند آواز سے ایام تشریق کے آخری دن 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک یہ تکبیر مقید ہے کہ ہر نماز کے بعد فرض نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے، اور تکبیر مطلق کسی بھی وقت پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، گھر میں پڑھیں، سیڑھیوں سے چڑھتے پڑھیں، اترتے پڑھیں، بس میں سوار ہو، گاڑی میں سوار ہو، جہاں بھی بازار مارکیٹ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا میں اپنے خیمے کے اندر یہ تکبیر کا نعرہ بلند کرتے اونچی آواز سے۔ آج ہمارا رویہ یہ ہے کہ وہ ذکر جو مسنون نہیں ہے، وہ تو بڑی جہر سے پڑھتے ہیں، بڑے کورس کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ میں کسی کے جائز ناجائز ہونے کی بات نہیں کرتا، سب اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن جو مسنون ہیں، جن کی تاخیر ہے، جن کا حکم دیا گیا ہے، وہ ہم اس سے غافل ہیں۔ تو خیمے میں وہ اللہ اکبر کہتے، اور مسجد خیر میں حجاج کرام ان کی آواز سنتے تو وہ بلند آواز سے تکبیر پکارتے، تو پھر ان کی آواز سن کے بازاروں میں، مارکیٹوں میں، گلیوں میں، راستوں میں، چوراہوں میں سب لوگ جو ہے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ تو منا جو ہے وہ اللہ کی اس کبریائی کے نعرے سے گونج اٹھتا ہے۔ تو میرے دوستو ہمیں بھی یہ کام ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایام ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن عشرہ ذی الحجہ، ان کی فضیلت پر جو احادیث آئی ہیں، میرے پاس وقت کم ہے اس لیے میں مختصر
موٹی موٹی بات کر کے آگے نکلتا ہوں. تو میں نے غور کیا کہ یہ اتنی فضیلت ان چیزوں ہے. تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ اتنے عظیم المرتبہ دن ہیں کہ ان میں امہات العبادات، بڑی بڑی عبادتیں یکجا ہو جاتی ہیں. نماز ان کے اندر، صدقات ان کے اندر، خیرات ان کے اندر، نوافل ان کے اندر، قربانی ان کے اندر، حج ان کے اندر، بڑی بڑی عبادات جو ہے وہ جب یکجا ہوتی ہیں. اس لیے ان دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فضیلت سے امتناع کیا ہے اور قرآن مقدس میں قسم اٹھائی والفجر واللیال اتنی عظیم. تو میرے دوستوں اور عزیزوں، ان دنوں کے اندر ویسے بھی نماز پنجگانہ میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. نماز باجماعت کا اہتمام ہو، صدقہ و خیرات کا اہتمام ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام ہو. تحریک اسلامی کے ساتھی لوگوں کو اقامت دین کی دعوت دیں تاکہ اللہ کا دین جو ہے وہ تخت نشین ہو، اللہ کا دین غالب آئے. اور ہمارے کچہریوں سے، ہماری عدالتیں تو نہیں کہنا چاہیے تھا. امام ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انگریز کی کچہریاں ہیں، انہیں عدالت نہ کہا کرو. عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل و انصاف ہوتا ہے. یہ کچہری عدالت تب ہوگی جب اللہ کا دین نافذ ہوگا، اللہ کے رسول کی شریعت نافذ ہوگی، قرآن کا نظام آئے گا، پھر یہ عدالت بنے گی، ورنہ عدالت نہیں ہے. تو دوستو عزیزو، اتنی عظیم المرتبت یہ دن تھی. مجھے حاجی محمد رفیق صاحب نے حکم دیا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں قربانی کے حوالے سے کچھ عرض کروں. تو میں نے مناسب جانا کہ میں فضائل عشرہ ذی الحج کو چھیڑتا ہوا تھوڑا ٹچ دیتا ہوا آگے بڑھوں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں امہات العبادات جمع ہو جاتی ہیں. قربانی بھی اس میں نہیں ہوتی ہے، کبھی قربانی تو نہیں ہوتی. صدقہ خیرات تو کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن قربانی کب ہوتی ہے؟ جب ذی الحجہ کا مہینہ ہوتا ہے. ذی الحجہ کی 10 تاریخ یوم النحر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یوم النحر سے بڑھ کر کے کوئی عظیم دن دوسرا نہیں ہے. جانوروں کا خون بہانے سے زیادہ عمل کی پسندیدہ نہیں. تو یوم النحر 10 ذی الحجہ 11 12 اور 13 تک جو ہے وہ آپ قربانی کر سکتے ہیں. قربانی میرے دوستوں اور عزیزوں، جتنے قدیم انسانیت کی تاریخ ہے، ابتدائے آفرینی سے لے کر جب سے اللہ نے آدم کو تخلیق فرمایا، اس دن سے لے کر آج تک اور تا صبح قیامت، یہ قربانی جو ہے اس کی تاریخ رقم ہوتی رہے گی. یہ بہت پرانی تاریخ ہے اس کی. ہمارے نظام عبادات کا چوٹی کا عمل کیا ہے جی؟ نماز. اور پہلی امتوں میں چوٹی کا عمل عبادت کا کون سا ہوتا تھا؟ قربانی. اور جہاں وہ قربانی کرتے تھے اس کو قربان گاہ کہتے تھے. ہم جہاں سجدہ ریز ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کو مسجد کہتے ہیں. تو قربان گاہ، وہاں قربانی ہوئی. قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ رکھتا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے نبی ذرا آدم کے 2 بیٹوں کی کہانی ان کے سامنے رکھو. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب انہوں نے قربانی پیش کی، فَتُقَبَّلَ مِنْهَا، ایک کی قربانی قبول ہوگی، وَلَا يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسری کی قربانی ریجیکٹ ہوگی. تو جس کی قربانی ریجیکٹ ہوگی اس نے کہا اِنِّي أَقْتُلُكَ، میں تمہیں مار ڈالوں گا. وہ دوسرے میں آ گئے. تو دوسرے بھائی نے کہا بھیا جزبوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اہل تقویٰ سے قربانیاں قبول فرماتا. تم نے ناکارہ چیز اللہ کے راستے میں پیش کی اور میں نے اپنا بڑھیا مال اللہ کے راستے میں پیش کیا. اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور قربانی کا مال جو ہے وہ جانور ہو گیا اور بھی صدقہ خیرات کی جنس ہو تو اس کو قربان گاہ میں پیش کیا جاتا اور آسمانی آگ اس کو جلا ڈالتی. تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ قربانی قبول ہو گئی ہے. اور جس کی قربانی کو آسمانی آگ نہ جلاتی اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ قربانی قبول نہیں. یہ قربانی کی راستہ ہے. اگر آپ کائنات کے ذرے ذرے کا مشاہدہ کریں تو ہر چیز دوسرے پہ قربان ہو رہی ہے. آخر یہ گھاس کٹتا ہے، قربانی دیتا ہے تو ہمارے جانوروں کا پیٹ بھرتا ہے.
پھر ان کے تھنوں میں دودھ اترتا ہے، ان کی کھال سے ہمارے لباس بنتے ہیں، ان کی اون سے ہمارے کپڑے بنے جاتے ہیں۔ تو گھاس قربان ہوتا ہے تو مویشی قربان ہوتے ہیں، ہمیں گوشت ملتا ہے، درخت قربان ہوتے ہیں تو ہمارا فرنیچر تیار ہوتا ہے۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ ایک دوسرے پر قربان، انسان بھی قربان ہوتے ہیں۔ بسا اوقات تو اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، کوئی حق کے لیے اور کوئی ناحق کے لیے جانے قربان کرتے آئے۔ قریش مکہ ایام جاہلیت میں قربانی کرتے اور اس کا خون بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ لتڑتے اور گوشت لٹکا دیتے تھے۔ ایک انسان کا یہ ایک جذبہ ہے کہ وہ اپنے معبودوں پر فریفتہ ہونا چاہتا ہے، قربان ہونا چاہتا ہے، ان کی نظر و نیاز دینا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے اس جذبے کو جو اللہ ہی کا ودیت کرتا ہے انسانی دل و دماغ کے اندر، اس کو باقی رکھا ہے، لیکن غیر اللہ کے لیے اس کو ناجائز اور حرام کر دیا ہے، اپنے لیے اس کو جائز اور حلال کر دیا ہے۔ جو بھی پیش کرو کس کے لیے کرو؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرا سب کچھ کیا ہے کس کے لیے؟ میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی، میرے تمام مراسم عبودیت، میری نماز، میری حج، میری زکات، میری قربانی سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ کیا پیش کروں تجھ کو؟ ہر چیز تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اللہ تو قربانی میرے دوست عزیزو انسانیت کی تاریخ کے ساتھ چلتی ہے۔ پھر اس قربانی کی وہ داستان جس کو قرآن نے متعدد مقامات پر ہمارے سامنے رکھا، سورہ صافات میں تو تفصیل کے ساتھ رکھا ہے، اور وہ قربانی کس کی ہے؟ وہ قربانی اسماعیل کی، وہ قربانی ابراہیم نے دی، اور اس نے کوئی مہنگا، کوئی دمبا، کوئی گائے، کوئی اونٹ نہیں تھا، اونٹ بھی ذبح کیے، گائے بھی ذبح کی، دمبا بھی ذبح کیا، لیکن اس نے اللہ کے راستے میں اللہ کا اشارہ پاتے ہوئے اپنے دعاؤں سے مانگے ہوئے نوجوان بیٹے کی گلے میں چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا اور ہمارے جذبہ قربانی کو ابھارا کہ دیکھو میرا وہ خلیل تھا، میں نے اس کو آزمایا۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے اپنے ابراہیم کے رب نے اس کو آزمایا، چند چیزوں میں ٹیسٹ کیا اس کا، تو کیا ہوا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ ہر ٹیسٹ میں، ہر ایگزام میں ایکسیلنٹ لیول پر پاس ہوا، 100% مارک اس نے لی، کسی ایک میں بھی پیچھے نہیں رہا۔ جب اس کو گھر سے نکالا گیا، عراق کے تھے ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ کے لیے وطن کو خیر آباد کہہ دیا۔ جب نارے نمرود میں ڈالا گیا تو وہ ہنستا اور مسکراتا ہوا نارے نمرود میں کود پڑا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ عشق عقل ہے میں تماشا ہے لبے بام ابھی۔ اللہ نے جبریل کے ساتھ بارش کے فرشتے کو بھیجا اور کہا اللہ کے خلیل، اللہ سلام پیش کرتا ہے، سلام علی ابراہیم، میری کسی ہیلپ کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، یہ فرشتہ بارش کا آیا ہے، اگر آپ حکم دیں تو یہ پانی برسائے اور یہ نارے نمرود کو ٹھنڈا کر دے۔ ابراہیم نے کہا کیا میرا رب نہیں دیکھ رہا جو سمیع و بصیر ہے؟ جی وہ تو ضرور دیکھ رہا ہے، جب وہ دیکھ رہا ہے تو میں نے اسی کی خاطر، میں نے دنیا کی کسی مال و دولت کی خاطر، کسی جائیداد کی خاطر، کسی کار کوٹھی کی خاطر نہیں آگ میں چراغ لگائی، میں نے اس کے لیے آگ لگائی ہے۔ جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر مجھے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، ہم نے آگ کو آواز دی ٹھنڈی ہو جا ابراہیم میرے خلیل پر، لیکن کیسی سلامتی والی، اتنی بھی کولنگ نہ ہو کہ میرا خلیل بیمار ہو جائے، بردن ٹھنڈی تو ہو، وسلامن سلام، اتنا پیار ہے اللہ کا اپنے خلیل پر۔ اور پھر جب اس کو اللہ نے دعاؤں سے مانگا ہوا بیٹا دیا، نارے نمرود سے نکلے ہیں عراق سے لوگ، نمرود اور اس کی حکومت نے ملک بدر کر دیا، تو راستے میں لوگ پوچھتے ہیں جی اچھا اب آپ تو یہاں رہنے سے رہے، کہاں جائیں گے آپ؟ تو کیا کہا حضرت ملکانی صاحب، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں،
میں نے کوئی ہوٹل نہیں بک کرایا ہوا ٹیلی فون کر کے، میں نے کوئی کوٹھی بنگلہ نہیں وزیر کروا دیا، مجھے نہیں معلوم میں نے کہاں جانا ہے، جس کی خاطر مجھے نکالا گیا میں نے اسی کے راستے پہ جانا، ظاہر الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا، مجھے کون سا ٹھکانہ دینا ہے یہ اس کو، کیونکہ نکلتے ہوئے دعا ایک لوط علیہ السلام کے ساتھ بھتیجے، لیکن بھتیجا بھی بیٹا ہوتا ہے، دل میں خواہش آئی، 82 سال 86 سال مفسرین کہتے ہیں عمر ہے، کالی داڑھی سفید ہوتی ہے، تو دل میں خیال آیا کہ میرا بھی بیٹا ہوتا تو میرے اس کاس کی حفاظت کرتا، میرا ساتھ دیتا، رب ہب لی من الصالحین، دعا مانگی کہ اللہ مجھے کوئی صالح بیٹا عطا کر۔ ابراہیم خلیل کی دعا مستجاب ہوئی، اللہ نے جواب میں کہا فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم تو بردبار صالح بیٹا مانگ رہا، نیکوکار بیٹا، ہم تجھے بردبار بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ بردباری وہ ہوتی ہے جس میں صالحیت بھی ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوتی ہے، جو فرما برداری بھی ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے، جو ہر لحاظ سے، ہر سمت سے، ہر زاویے سے جو ہے وہ اپنے جہاں ماں اور باپ کی آنکھوں کا تارا اور پیارا ہوتا ہے وہاں ان کے اشارہ ابرو کا منتظر ہوتا ہے۔ وبشرناہ بغلام حلیم، غلام حلیم کی خوشخبری۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دوڑ کے قابل ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا، فلما بلغ، جب وہ بالغ ہو گیا، مفسرین کہتے ہیں 13 یا 14 سال کی، اور یہ اتنی پیاری عمر ہوتی ہے، سارے اولاد رکھنے والے ہیں، اس عمر میں بچہ بہنوں کا دلارا، ماں کا سہارا، باپ کی لاٹھی، محلے والوں کا کام، باغ باغ کا کھانا، بین میجا مکرم، سبزی میوہ، دوڑ دوڑ کے قابل، ایسا پیارا بچہ۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ دوڑ دوڑ کرنے کے قابل ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں نے اشارہ دیا، ابراہیم کو اشارہ دیا کہ اس کو میرے راستے میں قربان قال یا ابت یا بنیہ، ابن سے بنیہ ہے، اے میرے پیارے بچے، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری رائے کیا۔ امام مولانا مودودی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں تفسیر القرآن میں کہ یہ بات نہ تھی کہ اگر اسماعیل کہتا نہیں میں قربانی نہیں دوں گا تو پھر وہ چھوڑ دیتے، وہ ٹیسٹ لینا چاہتے تھے کہ عراق سے نکلتے ہوئے سفید داڑھی سے میں نے ہاتھ اٹھائے تھے، رب ہب لی من الصالحین، مجھے صالح بیٹا عطا کر، پروردگار نے کہا تھا فبشرناہ بغلام حلیم، تو کیا یہ صالح اور حلیم ہے، یہ چیک کرنا۔ وہ صالح بھی تھا، وہ حلیم بھی تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، یہاں کچھ لوگ ہیں جو تھوڑے عربی بھی جانتے علماء بیٹھے، یہ نہیں کہا یا ابت اذبح، یہ ابا جی ذبح کر دیں، ابراہیم نے تو کہا تھا کہ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو وہ جواب کیا ہوتا کہ ذبح کر دیں، انہوں نے یہ نہیں کہا یا ابت اذهب، کیا کہا یا ابت افعل، اور جو بھی آپ لوگوں کو ملے دیے کس بات کی کریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا، میرے ساتھ اٹھانا ہی نہیں، انکار کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ اسماعیل کو پتا تھا کہ یہ جو مجھے ذبح ہونے کا، اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا حکم دے رہا ہے، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کا خلیل ہے جس نے اپنی جان بھی آگے نارے نمرود میں پیش کر دی تھی، اللہ کا پیغمبر ہے، پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے، اور پھر دوسری حیثیت میں کہ میرا باپ ہے، دو حیثیتوں سے مجھے حکم دے رہا ہے، باپ ہونے کی حیثیت سے بھی اور پیغمبر خدا ہونے کی حیثیت سے بھی، تو اس میں انکار کی مجال ہی نہیں ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، حفیظ جالندری شاہنامہ اسلام میں بڑی زبردست نے قربانی اسماعیل کو منسوب کیا، وہ بہت لمبی، اب چند اشارات ہیں۔
ادھر بولا کہ بیٹا رات میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، کہ دیکھا ہے کہ میں تجھ کو خود آپ ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، فانظر ماذا ترا، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ تو وہ دعاؤں سے مانگا ہوا بیٹا، صالح اور فرماندار بیٹا، جس کو اقبال کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا، یا کے مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یا بات فرما تو پر بابا جی دیر کس بات کی، جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر ڈالیے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا ہے۔ فلما اسلما، جب دونوں نے سر تسلیم ہم کر لیا، دونوں نے اسلام قبول کر لیا، دونوں اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے۔ اسلام کا مطلب ہے سرنڈر کر دینا، رضامند ہو جانا، سر تسلیم ہم کر دینا۔ سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو کیا کہا؟ جبین تو جانتے ہیں نا، پیشانی کو کہتے ہیں، پیشانی کے بال لٹایا، اونگے منہ گرایا۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ فرمائش کی تھی حضرت اسماعیل نے کہ بابا جی آپ مجھے پیشانی کے بل گرا دیں تاکہ میری اور آپ کی آنکھیں چار نہ ہوں اور آپ کا ہاتھ کانپے اور ہماری جو ہے وہ قربانی رائے گاہ نہ جائے، ماتھے کے بل گرا۔ اور اس کے بابا جی اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لیں، میری آنکھ پر بھی پٹی باندھ لیں تاکہ میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں۔ دعاؤں سے مانگا وہ اتنا خوبصورت جس کی پیشانی میں محمد عربی کا نور چمک رہا تھا، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبہ ہمادارم تو تنہاداری، محمد الرسول اللہ کا جد تھا اسماعیل، اتنا خوبصورت۔ مجھے دیکھیں گے تو آپ کا ہاتھ کانپے گا، قربانی ضائع ہو جائے گی، ابا جی میرے ہاتھ اور پاؤں بھی جکڑ دیجیے، رسیاں باندھ دیجیے۔ جب چوری، یہ کوئی ڈرامہ نہ تھا، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت پر یہ کہانی ہے، سچی کہانی ہے جس پر قرآن شاہد ہے۔ جب میں تڑپوں گا تو ہاتھ پاؤں ماروں گا، تو میرا ہاتھ پاؤں مارنا آپ کو برداشت نہیں ہو سکے گا، قربانی ضائع ہو جائے گی۔ ہاتھ پاؤں باندھ دیجیے، اور جب ہاتھ باندھ دیے، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، جب چھری گلے پہ رکھی تو اسماعیل کا بابا رک جائیے، میرے ہاتھ پاؤں کھول، ابھی تو تم نے کہا میرے ہاتھ پاؤں باندھو، آپ کہتے ہو ہاتھ کھول دو۔ عرض کیا کہ اس وقت زمین سے، اس فرش سے لے کر عرش تک ساری نورانی مخلوقات، اللہ کے فرشتے، جن و انس جو بھی ہے، اس منا کے سارے رہگزار دیکھ رہے ہیں۔ یہ کل قرآن میں نہیں رہا ہمارا واقعہ، تو کوئی یہ نہ کہہ دے اسماعیل نہیں مانتا، یہ تو باپ نے رسیوں سے جکڑ کر ذبح کیا۔ میں دل سے راضی ہوں یا بات فرما تو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اس لیے میری رسیاں کھول دی، میرے دوستوں رسیاں کھولی، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے اور چری چلائی۔ وہ شہادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسمان حیران تھے اس طاعت گزاری پر۔ یہ منظر کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے گلے میں۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، جبریل سے کہا کہ فوراً جاؤ اسماعیل کو ابراہیم کے قدموں کے نیچے سے کھینچو، اور یہ مینڈا جنت سے دمبا لا کر ادھر رکھ دو، آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ جب ابراہیم نے چھری چلائی تو میرے دوستوں کو دمبے کی گردن بھی چل گئی، خوش ہوئے کہ اللہ نے قربانی قبول کر لی ہے، آنکھوں سے پٹی کھولی، اسماعیل مسکرا رہا تھا، دمبا ذبح ہو گیا تھا، ہو گیا قربان دمبا اسماعیل کے صدقے، بنی یہ سنت میرے اور آپ کے لیے اسماعیل کے صدقے۔ اگر اسماعیل اس دن کٹ جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ صابر صاحب آپ کو اپنا بڑا بیٹا عثمان اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑتا، عاجز رفیق صاحب میرا حصہ گائے میں ڈالیے، میں بکری دوں گا، یہ نہ ہوتا بڑا بیٹا۔
جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، وَهَٰذِهِ يَضَاحِي یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ سنت۔ عرض کیا ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ اس کے کھر کے بدلے، اس کے بال کے بدلے، اس کے چمڑ کے چمڑے کے بدلے، اس کی ہڈی کے بدلے، اس کے گوشت کے بدلے، اس کے انگ کے بدلے تمہیں اللہ نے کیا۔ اپنی قربانی کو فربا کرو، کل قیامت کے دن پل صراط پر یہ تمہاری سواری پہ کام آئے گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ گائے اونٹ ان کا تو بال ہوتا ہے، بکری کا بھی بال ہوتا ہے جو محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ بھیڑ اور دمبا ان کی تو روئی ہوتی ہے، اون ہوتی ہے، کیا اس روئی پر بھی ہمیں ثواب فرمایا؟ روئی کے ایک ایک روئے پر اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے۔ کل قربانی کے جانور کو میزان حسنات میں جگہ دی جائے گی، تو جس پلڑے میں قربانی کے جانور کا گوشت ہڈی کھور وہ رکھا جائے گا، وہ پلڑا جھک جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت فاطمہ سے کہا بیٹا اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس آ کے کھڑی ہو جاؤ، بخدا جس کی جب قبضے میں محمد کی جان ہے، قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فاطمہ الزہرا نے کہا اے اللہ کے سچے رسول، کیا یہ خوشخبری ہم اہل بیت کے لیے ہے یا پوری امت کے لیے ہے؟ قربان جب فاطمہ زہرا پر باپ کی طرف وہ بھی ہمیں نہیں بولی، کیا یہ خوشخبری ہم اہل بیت کے لیے یا آپ کی ساری امت کے لیے ہے؟ فرمایا یہ اہل بیت کے لیے بھی ہے اور میری ساری امت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے ہیں، 8 سال قربانی کرتے، 2 کپڑے دنیا خریدا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کو یہ حکم دیا کہ میرے بعد تم نے بھی قربانی کرنی۔ تو میرے دوستوں کتنی عظیم مرتبت کی چیز ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا جب یہ فضائل سنے کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک بکری ہے دودھ دینے والی، وہ بھی مجھے کسی نے گفٹ کی ہے کہ بچوں کے خوراک کے کام آئے گی، میرا جی چاہتا ہے میں اس بکری کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں۔ فرمایا نہ، ایک ہی بکری ہے جس سے بچے پل رہے ہیں، تم نے قربانی کے لیے اس بکری کو ذبح نہیں کرنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے، پھر میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول رحمت للعالمین نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو تم اپنے بال کاٹنا چھوڑ دو، اپنی ناخن تراشنا چھوڑ دو۔ جب عید آئے گی لوگ اللہ کے راستے میں قربانیاں کریں گے، تم اپنے ناخن کاٹ لینا، اپنی لبیں تراشوا لینا، اللہ تجھے پوری قربانی کا اجر عطا فرمائے۔ میرے دوستوں یہ حکم جو ہے وہ قربانی کرنے والے کے لیے، یہ حکم واجب یا فرض نہیں ہے، مستحب عمل ہے، سنت ہے۔ جس نے بھی قربانی کا ارادہ کیا ہے وہ اپنے لبوں کو نہ تراشے، اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے۔ یہ ایک طرح سے مشابہت ہے وہ جہاز کے ساتھ۔ یہ حاجی بھی جب احرام باندھ دیتا ہے تو پھر وہ اپنے بال اور ناخن نہیں تراشواتا، تو تم حاجیوں کی مشابہت اختیار کرو۔ نیکاں دے لڑ لگیے تے چولی پہندے پھل، بداں دے لڑ لگیے تے اگلی بھی جاندے ڈول۔ وہ حجاج کے ساتھ اپنی مشابہت، یا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ حجاج کی مشابہت اختیار۔ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ نہیں۔ ہمارا علم یہ ہے کہ ہم یورپ کی مشابہت، داڑیاں جٹ ہیں، ٹائی ہیں، لباس خراش کی کوئی بات نہیں، لیکن سنت کے مطابق بھی تو کچھ چیز ہونا چاہیے۔ تو میرے دوستوں عزیزوں یہ اتنی عظیم المرتبت چیز کی قربانی جس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کو سنت بناتے ہوئے ساری دنیا کے لیے اس کو جاری و ساری کر دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے بدلے بہت بڑا فدیہ ادا کیا۔ وہ فدیہ جنت سے آیا ہوا مہنگا نہ تھا، وہ بھی تھا، لیکن 4000 سال پہلے اللہ کے رسول سے ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اور اس کے بعد جتنے لوگ قربانیاں دیتے رہے، پھر اللہ کے رسول سے لے کر آج تک 1400 سال گزر گئے ہیں، اور پھر قیامت کی صبح تک جتنی قربانیاں ہوتی رہے گی یہ کس کا صدقہ ہے؟ اسماعیل کا صدقہ۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا فدیہ جو ہے وہ دے کر اس بچے کو چھڑایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کو سلام۔ میرے دوستوں تحریک اسلامی کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں،
الخدمت فاؤنڈیشن کے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، یہ دفتر ہے طریقہ اسلامی کا، قربانی کا ارادہ کیجئے، دیجئے قربانی، گائے میں حصہ ڈالیے، اپنے گاؤں میں کریں، اپنے علاقے میں کریں، الخدمت کو بھی دے سکتے ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کاروبار بند ہیں، مہینوں برسوں کسی کو گوشت نصیب نہیں ہوتا، تو یہ قربانی کریں گے آپ کی طرف سے، اللہ دیکھ رہا ہوگا، کسی کو پتہ نہیں ہوگا، گوشت غریبوں کو پہنچ جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ قربانی جو ہے اس کو پیش کریں، اور یہ بدل ہے اسماعیل کا، یہ بدل ہے آپ کے بیٹے کا، اتنے بڑے اجر و ثواب کی یہ چیز ہے۔ اللہ کے رسول کی آخری حدیث جو ہے وہ میں آپ کی خدمت سے رکھ کے اپنی بات کو ختم کر دوں کہ وقت برابر ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، اس میں صاحب نصاب ہونا شرط نہیں، قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، وہ 10-20 ہزار روپے کو خرچ کر نہیں سکتا ہو، یہ سب کی نہیں کہتا، لیکن اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے 85% لوگ جو ہیں وہ 10-15 ہزار 20 ہزار کا خرچ کر سکتے ہیں، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عید والے دن اللہ اکبر کہتا ہوا ہمارے ساتھ عیدگاہ میں آ کے نماز پڑھے۔ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آ کے مصلی عید میں کھڑا ہو کے نماز ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن بھائی نے سنت یاد آنے کی سنت